ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا لك يا رب أن أتممت علينا نعمة الإيمان بك، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وخير رسلك، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ محترم حضرات، نواقض اسلام کی اس سیریز میں یعنی وہ اعمال جو انسان کے اسلام کو پوری طرح تار کر دیتے ہیں، جن کے ارتکاب سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، دین سے خارج ہو جاتا ہے، ان اعمال میں سب سے پہلا عمل جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نواقض اسلام میں ذکر کیا ہے، وہ یہ الشرک فی عبادت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا۔ شرک کا لفظ سنتے ہی ہمارے پاس ایک عام تاثر یہ ہے کہ شرک کا لفظ جب بھی ہم سنتے ہیں ہم اس پہ زیادہ تر توجہ نہیں دیتے۔ کیوں؟ شرک کا جو معنی ہے، مطلب ہے، وہ ہمارے پاس بہت محدود ہے۔ شرک کا معنی ہمارے پاس بہت محدود ہے، بہت کم تصور پایا جاتا ہے۔ شرک سنتے ہی ہمارے اندر خیال ہے کہ بدھ کے سامنے پوجنا، بدھ کی عبادت کرنا، بدھ کے آگے جھکنا، یہ تصور کو رکھ کر ہم اس چیز سے بری ہو جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں۔ چلو یہ تو ہمارا ٹاپک نہیں، یہ تو ہمارا موضوع نہیں، نہ تو ہم قبر کے پاس جاتے ہیں، نہ بدھ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں۔ شرک کا جو معنی ہے اور شرک کے اندر جو گہرائی، آج اس معنی کو سمجھتے ہوئے میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کہاں کہاں سے شرک ہمارے اندر آ رہا ہے اور کیسے کیسے آ رہا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے شرک کی دو تقسیم کی۔ اس سے پہلے شرک کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے بہت ساری وعیدیں کتاب و سنت میں بتائی۔ قرآن مجید کی جس آیت سے میں نے درس کا آغاز کیا، اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہ کرے گا، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر بھی سکتا ہے۔ شرک کیوں بڑا گناہ ہے؟ شرک کیوں سب سے عظیم جرم ہے؟ شرک کیوں گناہوں میں سب سے پہلے مقام پہ اس کو رکھا گیا؟ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ شرک کیوں سب سے بڑا گناہ ہے؟ اس کا سب سے پہلا ریزن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اگر بغیر توبہ کے کوئی مر جائے۔ دوسرا سبب فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی۔ شرک کے سب سے بڑا گناہ ہونے کے وجوہات میں ایک وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے۔ دوسرا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور جہنم ایسے شخص پہ واجب کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم ایسے شخص پر واجب اور لازم کر دی۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہا ایسے ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ملے گا قیامت کے دن۔ تو ان وجوہات کی بنیاد ایک اور وجہ یہ قرآن مجید نے ذکر کیا کہ مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جا سکتا، وہ جو جانور دے وہ نہ ہمارے لیے حلال ہے نہ جائز ہے ہمارے لیے۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے شرک کی دو تقسیم کی، ایک ہے شرک اکبر، ایک ہے شرک اصغر، یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔
اب سمجھنے سے بات تعلق رکھتی ہے۔ شرک اکبر کا مطلب یہ ہے ایسا شرک، ایسا جرم جو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیے بغیر انسان مر جاتا ہے، ہرگز اللہ معاف نہیں کرے گا، اور ہمیشہ ایسا شخص جہنم میں رہے گا۔ جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، جہنم سے نکلنے کا کوئی آپشن اس کے پاس باقی نہیں رہے گا شرک اکبر کا اگر کوئی ارتکاب کرتا ہے۔ اچھا، شرک اکبر کو سمجھنے کی بات یہ، شرک اکبر کے اقسام میں یہ بات ذکر کی گئی۔ سب سے پہلے قسم الشرک فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں شرک کرنا، اللہ رب العزت کی عبادت میں شرک کرنا۔ جیسے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگا جائے تو وہ شرک۔ قرآن مجید میں اس بات کا ثبوت اللہ رب العزت نے یوں بیان کیا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون۔ اللہ نے کہا مشرکین مکہ کی یہ عادت تھی، جب سمندر میں پھنس جاتے، کشتی ڈولنے لگتی، جہاں سے چار طرف سے موت نظر آئے، اب بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو، ایسی صورت میں صرف اور صرف اللہ ہی سے دعا کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا سہارا نہ لیتے۔ جیسے ہی اللہ بچا کے زمین پہ لاتا فوراً شرک کر دیتے اور ان سے مانگنا شروع کر دیتے۔ مشہور واقعہ ہے ابو جہل، اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اس کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ جو ابھی اسلام قبول نہ کیے تھے، اکرمہ بن ابی جہل فتح مکہ کے موقع سے مکے سے بھاگ نکلے، بھاگ کر ایک سمندر کے پاس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی جب سمندر کے ایک دور پہنچی، وہاں دیکھا کہ موج مار رہا ہے سمندر، کشتی قابو میں نہیں۔ جو کیپٹن ہے کشتی کا، اس نے اعلان کیا لوگوں صرف اور صرف اللہ سے دعا کرو، وہی اب اس راستے سے بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اکرمہ بن ابی جہل نے سوچا یہی بات تو محمد بھی کہا کرتے تھے جس سے بچ کے میں آج یہاں آیا ہوں۔ جب یہ کیپٹن کہہ رہا ہے کہ اب سوائے اللہ کے کوئی بچانے والا نہیں، جب سمندر کی اس دوری میں، سمندر کی اس گہرائی میں سوائے اللہ کے کوئی بچانے والا نہیں، تو خشکی میں بھی سوائے اللہ کے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ خلوص دل سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر آج یہاں سے بچا کے نکال دے تو ضرور میں ایمان لاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نکالا بھی، اور اکرمہ بن ابی جہل پیارے نبی کے پاس آ کر مسلمان بھی ہو گئے۔ تو لہٰذا دعا، یہ جو عبادت اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے ہوتی ہے، تو یہ شرک ہے، بلکہ شرک اکبر ہے۔ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ شرک اکبر کی ایک اور قسم یہ ہے الشرک فی النیہ، نیت میں شرک۔ نیت میں شرک مطلب یہ آدمی کوئی بھی کام کرے، کرنے سے پہلے اس کی نیت یہی ہے لوگ خوش ہوں، لوگ راضی ہوں، لوگوں کے آگے میں مشہور رہوں، لوگ مجھے عزت دینے لگے۔ نیت عمل سے پہلے، عمل کرتے ہوئے اگر بیچ میں نیت بگڑتی ہے، باتیں درست، اس کو ریاکاری کہا گیا اسلام۔ اگر عمل کرنے سے پہلے نیت ہی بگڑی ہوئی، عمارت سے پہلے بنیاد ہی کھوکھلا ہے، تو اس کو شرک اکبر سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے کہا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو دنیاوی زندگی چاہتے ہیں، دنیاوی مال و متاع چاہتے ہیں، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، انہیں ان کی آرزو کے مطابق پوری دنیا دے دی جائے گی، ذرا برابر بھی ان کے لیے کمی نہیں کی جائے گی، لیکن انجام یہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کو آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ملے گا، اور سارے اعمال ان کے برباد کر دیے جائیں گے، سارے اعمال ان کے بیکار کر۔ جس کے عمل میں نیت میں کھوٹ ہو، نیت میں خرابی ہو، ایسا شخص بھی اللہ کے پاس مشرک قرار پائے۔ عبادتوں سے پہلے، نیکیوں سے پہلے، اچھے اعمال سے پہلے نیت کی درستگی یہ سب سے پہلی شرط ہے، بنیادی شرط ہے۔ نیت اگر بگڑ گئی، ایسا شخص اللہ کے پاس مشرکوں میں شمار ہوگا، ایسا مشرک جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں ہے۔ شرک اکبر کی ایک اور قسم بتائی گئی الشرک فی الطاعۃ، فرما برداری میں، بات ماننے میں، اطاعت و فرما برداری میں شرک کرنا۔ کیسے؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایگزامپل دیا اس سلسلے میں، کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کی بات کے آگے، اللہ کی بات کو چھوڑ کر اپنے علماء کی بات ماننا، اپنے علماء کی پیروی کرنا، اپنے عالموں کے نقش قدم پہ چلنا، جہاں اللہ کی بات آ گئی اس کے خلاف میں، جہاں اللہ کی بات آ گئی ان کی بات کے خلاف میں، وہاں اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے اگر کوئی یہ کہے ہمارے حضرت نے یہی کہا، ہمارے مولوی صاحب نے یہی کہا، ہمارے بڑوں نے یہی کہا، جہاں اللہ کی بات سے پہلے فرما برداری میں کسی اور کو رکھا جائے، اپنے مولوی کو، اپنے امام کو، اپنے کسی عالم کو، اپنے کسی حضرت کو، کہا یہ شرک ہے، بلکہ شرک اکبر ہے جس کو اللہ کسی صورت معاف نہیں کرے۔ ہاں علماء کی فرما برداری، علماء کا احترام اپنی جگہ، لیکن جہاں بات میں صاف معلوم ہو یہ شخص اللہ کے فرمان کے خلاف بول رہا ہے، یہ شخص اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف بول رہا ہے، ایسی صورت کبھی بات مانی نہیں جائے گی، ہرگز ہرگز۔ تو کہا اگر اطاعت میں شرک ہو، یہودیوں کے سلسلے میں اللہ نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پادریوں کو، اپنے رہنماؤں کو رب بنا رکھا ہے، اللہ رب العزت کا درجہ دے رکھا ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دے رکھا ہے، رب بنا بیٹھا ہے۔ جہاں اللہ کی بات کے آگے کسی اور کی بات مانی جائے وہ شرک اکبر ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، ایسا شخص جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ شرک کی ایک چوتھی قسم بتائی گئی، محبت میں شرک، یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ محبت میں شرک غیر دانستہ طور پر یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی جو محبت دل میں رہنی ہے، اللہ رب العزت کی محبت سے بڑھ کر کسی اور کی محبت اگر دل میں گھر کر گئی تو یہ شرک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قبر پرستوں کو، کبھی کسی نے درگاہ کی سیر کی ہوگی، درگاہ کو دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، درگاہ میں ایسی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی شخص ذرا زور سے بات کر دیا فوراً وہ ڈانٹ دے گا جو مرید وہاں ہے، اگر کوئی وہاں موبائل کا استعمال کر فوراً جھڑک دیا جائے، اگر آتے ہوئے کوئی جھک کر نہ آیا تو جھڑک دیا جائے۔ نہ جانے کیسی کیسی محبت لوگ اپنے قبروں، اپنے مردوں کے دل میں بٹھائے ہوئے ہیں، جو محبت کے اللہ تعالیٰ کی دل میں بٹھانی تھی، ایسی محبت کبھی اللہ رب العزت کے ساتھ ان کے لیے ہوگی۔ وہی خبر کی گستاخی کر دو، کسی پیر کی گستاخی کر دو، کسی ولی کی گستاخی کر دو، کسی امام کی گستاخی کر دو، یا اپنے چاہنے والوں کی گستاخی کر دو، ہمارے لیے ہرگز برداشت۔ عام طور پہ دوستوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوست کو دوسرے دوست کی گستاخی برداشت نہیں ہوتی، اس کے سامنے اللہ کی گستاخی ہوتی ہے، نظر انداز کر کے گزر جاتا ہے۔ اللہ کی محبت جیسے دل میں ہونی ہے وہ محبت نہیں رہی، بلکہ دنیا داروں کی، دنیا والوں کی محبت دل میں گھر کر گئی، اللہ کی محبت سے بڑھ کر۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اور کی پرستش کرتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے محبت کہ اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو ایسی محبت اگر کسی کے دل میں ہے جس میں اللہ کی محبت سے بڑھ کر اوروں کی محبت پائی جاتی ہے، چاہے وہ معبودان باطلہ ہو یا دنیا والے ہو، ان کی محبت اگر ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہے اللہ کی محبت سے بڑھ کر، یہ عمل شرک اکبر کہلائے گا، جس کے سبب انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جو دوسری قسم بتائی گئی وہ ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر کا مطلب یہ یعنی وہ عمل انسان کو ہمیشہ تو جہنم میں نہیں رکھے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھنے کے قریب لے جائے گا۔ وہ عمل ایسا جس سے آدمی اگر مر بھی گیا اللہ چاہے تو معاف بھی کرے گا، اللہ چاہے تو اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے اسے جنت میں داخلہ بھی دے گا۔ جس میں سے ایک ایگزامپل قسم کھانا غیر اللہ کی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھا لے آدمی، بات بات میں یہ شرک اصغر بتایا گیا۔ پیارے نبی نے کہا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ اوروں کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ یہ شرک اصغر ہے اس وقت جب زبان سے کسی اور کی قسم نکل جائے۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے، اگر بات بات میں آدمی ماں باپ کی قسم کھا لے، بیوی بچوں کی قسم، اگر بات بات میں یہ قسم نکل جاتی ہے تو وہ شرک اصغر ہے۔ اگر دل میں یہ خیال ہے میرے باپ کا بڑا اونچا مقام ہے اسی لیے میں اس کی قسم کھاتا ہوں، میری ماں کا بڑا اونچا مقام ہے اسی لیے میں اس کی قسم کھاتا ہوں،
میرے بیوی بچوں کا بڑا مقام ہے، ان کی عزت اور تعظیم کرتے ہوئے ان کی قسم کھاتا ہوں، وہ بھی علماء نے شرک اکبر میں شمار کیا کہ ان کو عزت دیتے ہوئے ان کے احترام کو بڑھاتے ہوئے اس نے قسم کھائی، انہیں زبان سے نکل گیا وہ شرک ہے، شرک اصغر ہے، آئندہ چل کے شرک اکبر کی تعلیم یا شکل اختیار کر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی قسم کھاتے کھاتے کبھی نہ کبھی یہ سوچے کہ میری ماں کا بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے، میرے باپ کی بڑی عزت ہے، اس کو رکھ کے اگر میں قسم کھا رہا ہوں ان کے مقام کو رکھ کے ان کی تعظیم کرتے ہوئے، وہ شرک اکبر ہے۔ اس کے ساتھ ریاکاری، دکھاوا، یہ گھر گھر کی کہانی، مسجد مسجد کی کہانی، ہر دل کی ہی کیفیت ہے۔ آدمی عبادت کے لیے کھڑے، جیسے ہی کوئی بازو آیا آدمی نے اپنی عبادت کو سنوار لیا، اپنے طریقے کو سنوار لیا۔ کسی کو صدقہ کر رہا تھا، جیب میں پیسے ڈھونڈ رہا ہے، 10 کی نوٹ تلاش کر رہا ہے، بہت پیسے ہیں لیکن اتنے پیسوں میں بھی 10 کی نوٹ ڈھونڈ رہا ہے۔ کوئی آیا سامنے 50 روپے دے گیا، اس کے سامنے یہ بھی 50 روپے دے کے گزر گیا اس کو دکھانے کے۔ تو یہ ہر کسی کے اندر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، پیارے نبی نے کہا سب سے زیادہ ڈر مجھے اگر تمہارے اندر کسی کا ہے تو وہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کون سا شرک اصغر اللہ کے نبی؟ کہا یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ تو یہ صحابہ جیسی جماعت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے زندگی گزارے ہوں، انہیں پیارے نبی نے اتنا بڑا خدشہ ظاہر کیا کہ تمہارے اندر مجھے ریاکاری کا ڈر ہے، تو میرے اور آپ کی کیا صورتحال ہوگی؟ پیارے نبی نے کہا شرک انسان کے اندر ایسے داخل ہوگا اخفى من دبیب النمل، چینٹی جو چلتی ہے اس کی آہٹ ہم میں سے شاید کسی نے نہیں سنا ہوگا، چینٹی کے قدموں کی آہٹ۔ پیارے نبی نے کہا چینٹی کے قدموں کی آہٹ سے بھی آہستہ شرک تمہارے اندر داخل ہے، چینٹی کے قدموں کی آہٹ سے بھی زیادہ ہلکے انداز سے شرک تمہارے اندر داخل ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا خدشہ ظاہر کیا۔ ایک مرتبہ صحابی رسول، صحابی کا نام میں بھول رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو شرک سے خدشہ ہے، شرک سے ڈر ہے، شرک اصغر سے خوف ہے، آخر ہم اس سے بچنا ہو تو کیا کریں؟ آخر یہ دعا بتا کہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، آپ نے کہا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی شرک سے محفوظ رکھے گا۔ دعا کا مطلب یہ کہا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے شرک سے جو مجھے معلوم بھی نہیں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے شرک سے جو مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ میں کب کر جاؤں کیسے کر جاؤں، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اے اللہ ایسے شرک سے تیری معافی میں چاہتا ہوں جو جان بوجھ کے کر جاؤں۔ تو شرک اصغر ہو، اکبر ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، دکھنے والی ہو، چھپنے والی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، ہر ایک شکل سے پناہ کی اس میں دعوت دے دی گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں ذکر کر دیا، جو شخص اپنی زندگی میں اس دعا کو معمول بنا لے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرک کے ہر طرح کے چور دروازوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ تو یہ پہلی قسم رہی نواقض اسلام میں سے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کے شرک جو میں نے ابھی تفصیل بیان کی اس میں سے اگر کوئی ایک بھی کام کر جائے تو اس کو ایسا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا شمار اللہ کے پاس مسلمانوں میں سے نہیں رہ جاتا۔ اگر توبہ کیے بغیر مر گیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دعا رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک کے ظاہری باطنی تمام شکلوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولاد کو، ہماری نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی شرک سے بچائے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک سانسوں کا سلسلہ باقی رکھے، ایمان پر اللہ باقی رکھے، عقیدہ توحید پر اللہ باقی رکھے، اسلام کی حالت میں اللہ تعالیٰ باقی رکھے۔ اللہ رب العزت ہماری نسلوں میں عقیدہ توحید کو اللہ تبارک و تعالی وابستہ کر دے، اللہ ان کے دلوں میں عقیدہ توحید کو بٹھا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نسل در نسل کو عقیدہ توحید کا علم بردار بنا دے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔